اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 عشرے بنائے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ماہ رمضان میں بہت زیادہ ہوتی، لیکن اخیر عشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو جگاتے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس میں خوب اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کے آخر عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عظمت عطا فرما رکھی ہے۔ اسی آخر عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات اس امت کو عطا کی ہے، اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر صرف اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ رات کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ رات اس امت کو کیوں عطا کی گئی؟ علماء کرام فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی عمریں بڑی بڑی لمبی اور ہزار ہزار سال تک۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لمبی عمروں کو دیکھا اور اپنی امت کی عمروں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا کہ میری امت ان کی عبادات تک نہیں پہنچ سکتی، ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی۔ اگر آپ کا کوئی امتی اس رات میں عبادت کر لے گا تو ہم اس کو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا۔ وہ ایسا آدمی کہ 1000 سال تک اس نے رات کو رب کی عبادت کی اور دن کو روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا ذکر کیا تو صحابہ کرام کو اس کی عبادت پر رشک ہونے لگا، اور صحابہ کرام فرمانے لگے یا رسول اللہ، کاش کہ ہماری بھی عمریں لمبی ہوتی تو ہم بھی اس طرح رب کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمروں پر رنج پہنچا، کاش کہ میری امت کی عمریں بھی زیادہ ہوتی، لمبی ہوتی، اور وہ بھی اپنی زندگی کے ایام رب کی عبادت میں گزار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ ایسے نبی تھے انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچا، کاش کہ میری امت کی عمریں بھی لمبی ہوتی تاکہ وہ بھی رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر بہت مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ رات اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں مزید تیز ہو جاتی اور ہماری عبادت میں کمی آ جاتی ہے۔ ہم عید کی شاپنگ کے اندر اور عید کی ضروریات کے خریدنے کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، ہم اس عشرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں،
عورتیں بھی نظر انداز کر دیتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس آخری عشرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے کیا کہنے، فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، امی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال، سارے اعمال عجیب تھے، لیکن ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، میرے بستر پر آرام کرنے لگے، یہاں تک کہ میرا لحاف لے کر آپ سو گئے، اور یہاں تک کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے اجازت دو، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں کہ آپ یہاں میرے ہاں تشریف فرما ہوں، میں اس قرب کو پسند کرتی ہوں، لیکن اگر آپ رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے لمبا قیام کیا، لمبا رکوع کیا، لمبا سجدہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیام میں بھی روتے رہے، رکوع میں بھی روتے رہے، اور سجدے میں بھی روتے رہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی ریش مبارک تر ہو چکی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اتنی رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی رب کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پروردگار کے مجھ پر اتنے انعامات ہیں، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یہ ساری میری عبادت اللہ کی کرنا، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں شکر ادا کرنے کے لیے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، جب رات کا تھوڑا سا حصہ گزر گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں اپنے ہی کمرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی، اس لیے کہ چراغ نہیں ہوگا یا اندھیرا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی، ڈھونڈنے لگی، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے۔ میں نے کہا عائشہ تیرا کیا گمان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ وہ تو رب کے حضور سجدے میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ہی عالم تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے تو میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی، جب 100 آیتیں پڑھ لی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے رکوع نہ کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ 200 آیات پڑھ کر پھر اللہ کے نبی رکوع کریں گے، پھر بھی نہ پڑھی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے، آپ نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھی پھر بھی رکوع نہ کیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ آل عمران پڑھ کر رکوع کریں گے، آپ نے پھر بھی نہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی، میرے دل میں خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء پڑھ کر رکوع کریں گے، پھر بھی آپ نے رکوع نہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المائدہ کو شروع کیا۔ سورۃ المائدہ مکمل کر کے اللہ کے پاک پیغمبر نے رکوع کیا۔ 6.25 پارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر پڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے،
ہم بھی اس طرح اللہ کی کثرت سے عبادت کریں کہ ہمارے بھی پاؤں پر ورم آ جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں خوب رب کی عبادت فرماتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔